بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ ہمارے چینل دین اور دنیا پر آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع قرآن میں موجود دعاؤں کے حوالے سے ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ گویا دین کی پوری عمارت نماز کے قائم کرنے سے مستحکم ہوتی ہے۔ نماز ہمارے دین میں مرکزی عبادت ہے اور یہ بھی کئی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کا آغاز بھی دعا سے ہوتا ہے، یعنی سورہ الفاتحہ، جس کے پہلے حصے میں رب کائنات کی حمد و ثنا اور بقیہ حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو باہمی ربط بھی سلامتی کی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم اور حوا کو جب شیطان کے بہکاوے پر جنت سے بے دخل کیا گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے ذریعے سب سے پہلی تعلیم جو انسان کو دی وہ بھی ایک دعا ہی تھی، اور جسے قرآن کی سورہ الاعراف میں بیان فرمایا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا۔ اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان تمام مثالوں کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ دین میں دعا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مخ العبادات یعنی عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ خضوع و خشوع کیا ہے اور اسے نماز میں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ خضوعاً اور خشوعاً عربی میں اطاعت گزاری اور عاجزی و حلیمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور انگریزی میں ان کے متبادل الفاظ سبمیشن اور ہیوملٹی کے ہیں۔ کہا گیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یوں کہ تم اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اور یہ کیفیت خضوع اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں۔ دعا میں اثر تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب بندہ اپنے رب کے حضور مکمل عاجزی، انکساری اور فروتنی کی کیفیت میں کھڑا ہو، کیونکہ نماز دعاؤں کا ایک مکمل پیکج ہے جس میں بندے اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں ہوتا، اور دعا بندے کو اللہ سے جوڑنے میں وہی کردار ادا کرتی ہے جیسے کوئی کسی سے بالمشافہ گفتگو کرے۔ خدائے لم یزل کو اپنے بندوں سے بے حد پیار ہے، اور بندوں کا اپنی حاجات کے لیے اس کے آگے جھکنا اسے بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے بندوں کو ہر موقع اور ہر ضرورت کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی سکھائی ہوئی دعائیں قرآن میں مذکور ہیں۔ یہ بہترین دعائیں اللہ سے حاجات مانگنے کا اعلیٰ نمونہ بھی ہیں اور مؤثر ترین بھی۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے کا پروگرام ابھی جاری ہے۔ آئندہ ویلاگ میں ہم قرآن میں بیان کردہ مختلف دعاؤں پر بات کریں گے۔ اب آخر میں آج کی بات۔ مصیبتیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد سے بالآخر دور ہو جاتی ہیں۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، صبح کی روشنی بالآخر اسے دور کر دیتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے اور دعائیں کرتے رہیں۔ اب اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔